فرمایا اگر دین ہمارا رائے سے ہوتا نا تو موزوں پہ مسا تلے کی طرف سے ہوتا، لیکن ہمارا دین رائے پہ نہیں ہے، ہمارا دین جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہے، جو ہمارے رب نے فرمایا اس کے مطابق ہے۔ جو سردیوں کا موسم آتا ہے نا، سردیوں کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خاص اجازت دی ہوئی ہے موزے استعمال کرنے کی پاؤں کے اوپر، اور اس موزے کے استعمال کا مزہ اور لطف یہ ہے کہ اگر آپ وہ موزہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ آپ پورا ایک دن 24 گھنٹے وضو ٹوٹنے کے بعد سے 24 گھنٹے تک آپ وہ موزے اتارے بغیر ان کے اوپر مسح کر کے باقی جسم کا وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سہولت کس لیے؟ کہ ٹھنڈ نہ لگے۔ جو سردی ہے نا اس کی وجہ سے پانی کا زیادہ پاؤں پہ لگنے کی وجہ سے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں نا ان میں کوئی زخم یا کوئی تکلیف نہ بنے، مشقت کم ہو جائے، موزوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ موزوں پہ مسح کیا تو حضور کے ایک صحابی حضرت مغیرہ حضور کے ساتھ تھے، موزے حضور نے پہنے ہوئے تھے، حضور نے موزوں کے اوپر مسح کیا۔ حضرت مغیرہ نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے؟ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ اتار کے میں نے پاؤں دھونے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں بھولا مغیرہ، میں نہیں بھولا، تو بھولا ہے، میرے رب نے مجھے موزوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو مدت ہے اس کی، فرمایا جو مسافر ہے جس نے سفر کرنا ہے، اور سفر سے مراد وہی سفر ہے جس میں نماز قصر پڑی جاتی ہے، یعنی کم از کم وہ 92 کلومیٹر جو ہے، جو یہ تعداد ہے، اس سے اوپر کا سفر، وہ جو مسافر ہے 3 دن اسے اجازت ہے کہ اگر اس نے اس سفر پہ جانا ہو، لمبے سفر پہ نماز قصر پڑھنی ہو تو 3 دن وہ اپنے موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر 1 دن۔ پھر کتنے دن؟ 1 دن۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے حضرت امیر المومنین سے ایک بڑی چبھتی ہوئی بات کہی کہ امیر المومنین، یہ جو آپ کا مذہب ہے یہ تو رائے کے اوپر ہی ہے کہ آپ رائے بنا دیں، حضرت عثمان غنی کو رائے بنا دیں، حضرت عمر بن خطاب کو رائے بنا دیں، حضرت ابوبکر صدیق، یہ باقی صحابی کوئی رائے بنا دیں، تو مذہب تو تمہارا رائے کے اوپر ہی ہے کہ جیسے کوئی رائے دے دے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی بات سنی نا تو آپ نے فرمایا کہ اگر دین اسلام رائے کے اوپر ہوتا نا، یعنی بندے کے مشورے کے اوپر ہی ہوتا کہ جیسا بندہ سوچے ویسا مذہب ہو جائے، ویسے ہی دین ہو جائے، فرمایا اگر اس طرح ہوتا نا، رائے کے اوپر دین ہوتا، تو پھر میری رائے یہ تھی کہ جو موزے کے اوپر مسح ہے نا اس کے اوپر نہ کیا جائے، نیچے تڑے پہ کیا جائے، کیونکہ گندگی تو اس کو نیچے سے لگنی ہے نا، اس نے خراب تو نیچے سے ہونا ہے نا، اگر اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی نجاست لگنی وہ نیچے سے لگنی ہے۔ فرمایا اگر دین ہمارا رائے سے ہوتا نا تو موزوں پہ مسح تلے کی طرف سے ہوتا، لیکن ہمارا دین رائے پہ نہیں ہے، ہمارا دین جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہے، جو ہمارے رب نے فرمایا اس کے مطابق ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے مسح موزے کے اوپر کرنا ہے، لہذا ہم اپنی رائے پہ نہیں سوچیں گے کہ گندگی نجاست ناپاکی تو نیچے سے لگنی ہے، ہم نیچے سے مسح کریں، نہیں، جس طرح ہمارے نبی نے فرمایا ہم اوپر سے ہی مسح کریں۔